اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فلسطین پر یوں تو کئی دہائیوں سے فلسطینی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ، اسرائیلی فوج جس قدر جی چاہتا ہے ان نہتے شہریوں پر ظلم کرتی ہے، کوئی اسرائیل کو پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ مسلمان سوائے ایک مذمتی بیان کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسرائیل خود بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کو جوتی کی نوک پر رکھتا ہے۔ اس کا قراردادوں کا فلسطین پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ چند دنوں سے، خاص طور پر ماہ سیام سے، فلسطینی اور اسرائیلی تنازع زور پکڑ چکا ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ پر مزید حملے بھی کیے ہیں اور فلسطین کے ہلاک شدگان کی تعداد بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے منگل کو ایک مرتبہ پھر غزہ میں حملے کیے ہیں، جن میں کم از کم 2 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے صرف آج کے دن میں، اور فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اب تک اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 24 تک پہنچ گئی ہے، جن میں 9 بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کا سلسلہ پیر کو حماس کی جانب سے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ داغے جانے کے بعد شروع ہوا تھا۔ ان راکٹ حملوں میں اب تک 6 اسرائیلی شہریوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کے 6 شہری زخمی ہوئے ہیں اور اسرائیلی 24 مار دیے گئے ہیں۔ عسکریت پسند تنظیم حماس کی جانب سے جو اصل اسرائیل کا جو اس نے ڈھونگ رچایا ہے کہ کیوں اس نے فلسطینیوں کو مارا ہے، تو عسکریت پسند تنظیم حماس کی جانب سے یہ کارروائی بیت المقدس میں اسرائیلی پولیس سے جھڑپوں میں پیر کے روز تک 700 سے زیادہ فلسطینیوں کے زخمی ہونے کے بعد کی گئی تھی۔ فریقین کی جانب سے حملوں کا سلسلہ پیر کی شب بھی روک نہ پایا اور منگل کی صبح بھی اس علاقے میں اسرائیل کے فضائی حملوں اور حماس کی جانب سے داغے گئے راکٹوں کی آوازیں سنائی دیتی رہی ہیں۔ منگل کو اسرائیلی طیاروں نے غزہ میں رمل کے علاقے میں واقع ایک مکان کو نشانہ بنایا اور اس حملے میں 2 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات بھی ملی ہے۔ یہاں ہلاک شدگان میں عسکریت پسند تنظیم اسلامک جہاد کے 2 کمانڈر شامل ہیں۔ یہ اسرائیل کی خبر ہے جو BBC کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، جبکہ ایک اور کمانڈر سمیت 6 افراد اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق 2 دن میں اسرائیلی حملوں میں مارے جانے والوں کی تعداد 24 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ دوسری جانب اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں میں حماس کے کم از کم 15 کارکن ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر خطے میں اس حالیہ کشیدگی کے بعد دنیا کے مختلف ممالک کی جانب سے اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس دونوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور پرامن رہنے کی اپیلیں بھی کی گئی ہیں۔ امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ نے فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے کشیدگی کو کم کریں۔ یہاں ایک بات آپ کے گوشے گزار کر دوں، مسلمان بالکل خاموش ہیں، خاص طور پہ عرب بالکل چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ منگل کی صبح فلسطینی ہلال احمر نے دعویٰ کیا کہ مغربی کنارے اور بیت المقدس کے گرد اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپوں کے نتیجے میں 700 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ بیت المقدس میں اسرائیلی پولیس اور فلسطینی شہریوں میں تازہ جھڑپوں کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی جب مشرقی بیت المقدس میں یہودی آبادکاروں کی جانب سے وہاں بسنے والے چند فلسطینی خاندانوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فورسز نے 130 ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے، یعنی 130 جگہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسرائیل پر راکٹ حملے سویلین آبادی پر اسرائیل کی جانب سے کیے گئے فضائی حملے کے جواب میں کیے ہیں، یعنی اسرائیل کہتا ہے کہ پہلے حماس نے کارروائی کی ہے اور حماس کا کہنا ہے کہ پہلے اسرائیل نے کارروائی کی ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک بات یہاں بتاتا چلوں کہ ان فلسطینی مجاہدین کی، فلسطینی مسلمانوں کی کوئی بھی مدد نہیں کرتا۔ اگر کوئی مدد کرتا ہے تو وہ صرف ایران ہے، باقی سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔
حالیہ کشیدگی کی نئی وجہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یعنی حالیہ کشیدگی جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ یہودیوں اور عربوں کے مابین حل نہ ہونے والے تنازع کا کھلا زخم ہے جس نے فلسطینیوں اور اسرائیلی نسلوں کو دھندلا رکھا ہوا ہے، یعنی خاموشی سے جو کچھ ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہ تازہ ترین جھڑپیں بیت المقدس میں تناؤ کی وجہ سے پیش آئی ہیں۔ قدیم شہر کے مقدس مقامات نہ صرف قومی بلکہ مذہبی علامتیں ہیں، اور ہر وہ بحران جو انہیں متاثر کرتا ہے وہ اکثر تشدد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس مرتبہ معاملہ اسرائیل کی جانب سے رمضان کے مہینے میں بھاری پولیس کی نفری کی تعیناتی اور اسرائیلی عدالتوں کے ذریعے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنے کے متنازع اقدامات ہیں، مگر کوئی اور واقعات بھی ایسا ہی کر سکتے تھے۔ یہ بحران ہونا ہی تھا، اور آج بھی یہ ایک ایسا لاوا ہے جسے ٹھنڈا کرنے کی بجائے مزید پکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ دونوں طرف سے رہنماؤں نے صرف اپنی اپنی پوزیشن کی حفاظت پر زور دیا ہے۔ کئی سالوں سے سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پر توجہ نہیں دی گئی۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے فریقین سے کشیدگی کو کم کرنے کی اپیل کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین پساکی کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کو اس تشدد پر بہت تشویش ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ شہری آبادی کو نشانہ بنانے اور راکٹ حملوں کو ضرور بند ہونا چاہیے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے چیف نے ویسٹ بینک، غزہ اور مشرقی بیت المقدس میں تشدد میں واضح اضافے کو فی الفور روکنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اس صورتحال پر پیر کو ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، تاہم اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ تاہم خبر رساں ادارے سے گفتگو میں ایک سفارتی اہلکار نے کہا کہ اقوام متحدہ، مصر اور قطر، جو کہ اکثر اوقات حماس اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں، اس لڑائی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا تھا کہ حماس نے سرخ لکیر عبور کر لی ہے اور یہ تنازع کچھ عرصے تک جاری رہ سکتا ہے۔ گزشتہ روز پیر کو ہونے والی جھڑپوں کے دوران اسرائیلی پولیس نے ایک بار پھر مظاہرین پر اسٹینگ گرینیڈ داغے، جبکہ فلسطینیوں کی جانب سے پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کیا گیا۔ فلسطینیوں کے پاس پتھروں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یا وہ غلیل استعمال کرتے ہیں، وہ ایک ٹینک کے مقابلے میں غلیل لاتے ہیں۔ کشیدہ حالات کی وجہ سے اسرائیلی حکام نے سالانہ یروشلم ڈے فلیگ مارچ بھی منسوخ کر دیا ہے، کیونکہ اس موقع پر مزید پرتشدد جھڑپوں کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ یہ تقریب 1967 میں عرب اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل کے مشرقی بیت المقدس پر قبضے کی یاد میں منعقد کی جاتی ہے۔ اس دن عموماً پرچم لہرائے اور ملی نغمے گائے جاتے ہیں۔ سینکڑوں اسرائیلی نوجوان بیت المقدس کے قدیمی مسلم اکثریتی علاقوں کا رخ کرتے ہیں، جبکہ بہت سے فلسطینی اسے دانستہ اشتعال انگیزی قرار دیتے ہیں۔ فلسطینی ہلال احمر کا کہنا ہے کہ پیر کو جو 305 فلسطینی زخمی ہوئے، ان میں سے 228 کو ہسپتال منتقل کرنا پڑا اور ان میں سے 60 کی حالت نازک ہے۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے 21 اہلکار بھی زخمیوں میں شامل ہیں۔ بی بی سی عربی کے مطابق اسرائیلی وزارت دفاع کے ایک سابق عہدیدار نے بھی مارچ کو منسوخ کرنے یا اس کا رخ تبدیل کرنے پر زور دیا، اور انہوں نے آرمی ریڈیو کو دیے گئے بیان میں کہا کہ بارود جل رہا ہے اور وہ کسی بھی وقت پڑ سکتا ہے۔ مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام مسجد اقصی اور اس کا قریبی علاقہ رمضان کے مہینے میں پرتشدد جھڑپوں کا مرکز رہا ہے۔ یہاں سن 1917 کے بعد سے بدترین تشدد دیکھا گیا ہے۔ ہلال احمر کے مطابق جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب یہاں 300 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے تھے۔ پیر کو ہونے والی جھڑپیں اس تشدد کا تسلسل ہیں جو مشرقی بیت المقدس کے علاقے شیخ جراح، یہاں یہ بات بتاتا چلوں، شیخ جراح ایک علاقے کا نام ہے، نہ کہ کسی آدمی کا۔ نام تو کسی آدمی کا ہے لیکن اسی کے نام سے، یعنی شیخ جراح کے نام سے یہ جگہ آباد ہے۔ شیخ جراح میں کئی دن سے جاری ہے۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، پیر کو ہونے والی جھڑپیں اس تشدد کا تسلسل ہیں جو مشرقی بیت المقدس کے علاقے شیخ جراح میں کئی دن سے جاری ہیں۔
شیخ جراح میں آباد فلسطینی خاندانوں کو یہودی آبادکاروں کی جانب سے جبری بے دخلی کا سامنا ہے اور اس وجہ سے علاقے میں حالات کشیدہ ہیں۔ اسرائیل کی عدالت عظمیٰ شیخ جراح میں ایک یہودی آبادکار تنظیم کے حق میں بے دخلی کے حکم کے خلاف 70 سے زیادہ افراد کی اپیل پر پیر کے روز سماعت کرنے والی تھی، لیکن تازہ جھڑپ کی وجہ سے یہ سماعت بھی ملتوی کر دی گئی۔ اسرائیلی پولیس نے کہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں نے رات عمارت میں گزاری اور اگلے دن پیر 10 مئی کو یوم یروشلم مارچ کے موقع پر ہونے والی متوقع جھڑپ کے باعث خود کو اینٹوں، پتھروں اور پیٹرول بموں سے لیس کر لیا تھا، جو کہ مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے شروع ہونا تھا۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ پیر کی صبح پولیس چوکی پر پتھراؤ کیے جانے کے بعد انہیں احکامات دیے گئے کہ وہ مسجد کے احاطے میں داخل ہو کر ہنگامہ آرائی کرنے والوں کو مظاہرین کو منتشر کرنے کے طریقے استعمال کریں اور انہیں منتشر کر دیں۔ تقریباً 1 گھنٹے تک پولیس نے فلسطینیوں پر سٹنٹ گرینیڈ پھینکے جو ان پر پتھراؤ کر رہے تھے۔ بعد ازاں انٹرنیٹ پر شائع ہونے والی ویڈیوز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس کی جانب سے پھینکے گئے سٹین گرینیڈ مسجد اقصی کے اندر جا گرے۔ اسرائیل کے شمالی شہر حیفا اور مغربی کنارے شہر رام اللہ کے قریب بھی فلسطینیوں اور اسرائیلی فورسز کے مابین تصادم کی اطلاعات ملی ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اتوار کے روز فلسطینی مظاہرین کے خلاف پولیس کارروائی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت کسی بھی بنیاد پرست عنصر کو شہر کا سکون خراب کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ مشرقی یروشلم میں مسلمانوں کے مقدس مقامات کے متولی اور پڑوسی ملک اردن نے اسرائیلی سیکورٹی فورسز کے اقدامات کی مذمت کی ہے۔ مشرق وسطی کے مذاکرات کرنے والے امریکہ، یورپی یونین، روس اور اقوام متحدہ نے بھی ان پرتشدد واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور تمام فریقوں کی جانب سے تحمل کے مظاہرے پر زور دیا ہے۔ اپریل کے وسط میں رمضان المبارک کے آغاز کے بعد تناؤ بڑھتا چلا گیا ہے اور اس سلسلے میں سلسلہ وار طور پر کئی واقعات ہوئے جس سے بد امنی پھیلتی رہی۔ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی دمشق گیٹ کے باہر کھڑی کی جانے والی سیکورٹی رکاوٹوں کے خلاف مظاہرہ کرنے والے فلسطینیوں اور پولیس کے درمیان رات کے وقت جھڑپیں ہونے لگیں، کیونکہ ان رکاوٹ کی وجہ سے وہ شام کے وقت وہاں یکجا نہیں ہو رہے تھے۔ اس علاقے کے قریب انتہا پسند قوم پرست یہودیوں کے مارچ سے غصے میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ یہ مظاہرہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز کے نتیجے میں ہوا تھا، جس میں فلسطینیوں نے شہر میں قدامت پسند یہودیوں پر حملے اور پھر یہودی انتہا پسندوں کے ذریعے فلسطینیوں پر حملے کو دکھایا گیا تھا۔ مشرقی یروشلم اسرائیل اور فلسطین تنازع میں مرکزی اہمیت رکھتا ہے۔ دونوں فریق اس پر اپنے حق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسرائیل نے 1967 میں ہونے والی 6 روزہ جنگ کے بعد سے مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا، اور تاہم اسرائیل کے اس اقدام کو عالمی برادری کی اکثریت نے تسلیم نہیں کیا ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی اس عمل کو غیر قانونی قرار دیتی رہی ہیں۔ تاہم اسرائیل پورے شہر کو اپنا دارالحکومت کہتا ہے۔ اسرائیل میں بنیامین نیتن یاہو کی لیکوڈ پارٹی کی حکومت سازی میں ناکامی سے ملک میں اندرونی سیاسی تعطل طول پکڑ گیا ہے۔ اب 2 برسوں میں 5ویں عام انتخابات کے امکانات بھی بڑھ گئے ہیں۔ اسرائیل میں سیاسی تجزیہ کار بیت المقدس کے علاقے میں حالیہ کشیدگی کو اسرائیل کے اندر موجود سیاسی تعطل سے جوڑ رہے ہیں۔ بیت المقدس میں موجود صحافی کے مطابق سیاسی تجزیہ کاروں کے نظر میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں کشیدگی کی بڑی وجہ حکام کی طرف سے مسلمانوں کی طرف غیر لچکدار رویہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اسرائیلی پولیس کا یہ غیر لچکدار رویہ مسجد اقصی میں رمضان کے آخری عشرے میں مسلمانوں کی عبادت کے موقع پر نظر آیا ہے۔ ان کے مطابق اسرائیلی پولیس نے اس سال مسجد اقصی کو جانے والے راستوں کو ناکے لگا کر بند کر دیا، جس کے بعد عبادت گاہ کے احاطے میں مسلمانوں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان تصادم ہوا۔ اس دوران اسرائیلی آبادکاروں نے مسلمانوں کے قدیمی محلے شیخ جراح سے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کی۔ یہ علاقہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذاتی مؤلف کے نام سے منسوب ہے، جو اس دور میں بیت المقدس میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے خلاف انہوں نے عدالت میں درخواستیں دے رکھی ہیں۔ عدالت نے حالیہ کشیدگی کے باعث ان درخواستوں پر سماعت کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔
بیت المقدس میں نیتن یاہو کے غیر لچکدار رویے کی وجہ سے صرف شہر میں ہی نہیں بلکہ اسرائیل میں بسنے والے 20% عرب فلسطینیوں کے تمام علاقوں غرب اردن اور غزہ میں بھی شدید بے چینی اور غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ بعض سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ نیتن یاہو کی حکومت مسلمانوں پر سختیاں کر کے سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ ملک میں گزشتہ 2 برس میں 5ویں مرتبہ عام انتخابات ہونے کی صورت میں انہیں اکثریت حاصل ہو سکے۔ گزشتہ 2 برسوں میں اسرائیل میں 4 عام انتخابات کروائے جا چکے ہیں، لیکن ان انتخابات کے نتیجے میں کوئی بھی جماعت نہ صرف 120 رکنی اسرائیلی پارلیمان میں واضح اکثریت لینے میں ناکام رہی بلکہ مختلف سیاسی جماعتوں پر مشتمل کوئی پائیدار اتحاد بھی نہ بن سکا جو حکومت چلا سکے۔ گزشتہ عام انتخابات کے بعد اسرائیل کے صدر نے اسرائیل کے موجودہ وزیر اعظم اور 30 نشستیں حاصل کرنے والی لیکوڈ پارٹی کے سربراہ نیتن یاہو کو حکومت سازی کے لیے اسرائیلی آئین کے تحت 28 دن کی مہلت دی، جس دوران وہ مطلوبہ ارکان کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ نیتن یاہو کو 28 دن کی مہلت گزشتہ ہفتے بدھ کے روز ختم ہونے کے بعد حزب اختلاف کے جماعت کے سربراہ نے 28 دن کا وقت دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی کوشش کر سکیں۔ بات دوبارہ کر دیتا ہوں، نیتن یاہو کو 28 دن کی مہلت گزشتہ ہفتے بدھ کے روز ختم ہونے کے بعد حزب اختلاف کی جماعت کے سربراہ آئر لیپڈ کو 28 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ اب ان کے جو حزب اختلاف کے جو سربراہ ہیں ان کو یہ وقت دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی کوشش کر کے دیکھ لیں۔ ان کی ناکامی کی صورت میں آئین کے مطابق پارلیمان کو 21 دن کا وقت ملے گا۔ اس کا کوئی رکن 61 ارکان کی حمایت ثابت کر دے، بصورت دیگر ملک میں ایک مرتبہ پھر 90 دن میں انتخابات منعقد کروانے پڑیں گے۔ اس سارے سیاسی منظرنامے میں عرب فلسطینیوں کے 2 سیاسی دھڑوں یونائٹڈ عرب لیسٹ اور جوائنٹ عرب لیسٹ کا کردار بھی کافی اہم ہو گیا ہے۔ ان دونوں دھڑوں نے گزشتہ انتخابات میں مجموعی طور پر 10 نشستیں حاصل کی تھی۔ یونائٹڈ عرب لیسٹ یا رام کہلائے جانے والے دھڑے کے رہنما منصور عباس نے کہا ہے کہ وہ ہر اس جماعت کے ساتھ حکومت سازی کے عمل میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں جو ان کی شرائط تسلیم کر لے، لیکن قدامت پسند یہودی جماعتیں ان شرائط کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور کسی ایسے اتحاد کی تشکیل ممکن نہیں ہے جو ان کی حمایت کے بغیر مطلوبہ تعداد پوری کر سکے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہم تمام مسلمانوں کو کی حفاظت فرمائے، خاص طور پر فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، کوئی ایسا مسیحا بھیج دے جو ان مسلمانوں کی حفاظت کرے اور ان کی اسرائیل کی فوج سے، اسرائیل کی حکومت سے جو ان پہ ظلم کر رہی ہے اس سے نجات دلائے۔ اسی کے ساتھ ہی قمر عباس محمدی کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔